عمران صاحب، اب مراد علی شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، گورنر سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہوگی اور جو ابھی ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں ہم مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور ایک یہ ہے کہ ابھی تک کیا انکشافات ہو چکے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات سیدھی سی ہے زینب کہ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، لیکن اگر انکوائری ہو بھی جاتی ہے تو ایک بڑا اہم سوال ہے میرے نزدیک کہ جب اگر انکوائری ہو بھی جائے تو کیا اس جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ پبلک کر دی جائے گی؟ پھر اگر پبلک کر بھی جاتی ہے تو کیا اس میں جو ذمہ داران ہوں گے ان ذمہ داروں کو کچھ سزا ملے گی؟ کیا واقع ہی اس بات کا تعین کر لیا جائے گا کہ کون ذمہ دار ہے، کون وجہ بنا، اور کیا کون اس میں شامل ہے؟ کیونکہ ایک بات کو سمجھ لیں آپ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گل پلازہ میں آگ کو کراچی میں پہلا واقعہ نہیں ہے. بالکل بالکل. سانحہ بلدیہ آپ کو یاد ہوگا جب وہاں آگ لگی، جو عدالت میں مرکزی ایک ملزم تھا جس نے خود ایک اقبال جرم کیا، سب کچھ ہوا، پھر ایک جگہ پہ آ کے وہ بھی بری ہو گیا. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو یہی نہیں پتا کہ یہ آگ لگی کیسے. کوئی کہہ رہا جی ماچس سے لگی، بچے کھیل رہے تھے انہوں نے ماچس جلا دی، آگ لگ گئی. کوئی کہہ رہا جی شارٹ سرکٹ ہوا، کوئی کہہ رہا جی سلنڈر پھٹا. جو بھی ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی وہ جو گل پلازہ جو کہ کراچی کا نہیں پاکستان کا ایک مصروف ترین شاپنگ مال تھا، آج وہ خاک کا ڈھیر بنا ہوا. تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ گورنر صاحب یہ انکوائری کروا لیں، بالکل، اور پھر وہ انکوائری ہو اور پھر جو ذمہ دار ہیں سب کو سزا بھی ہو. بالکل عمران صاحب، وہی بات آ جاتی ہے کہ رپورٹ پبلک بھی ہوتی ہے کہ نہیں. ایسے کئی کمیشن پہلے بھی بن چکے ہیں، پھر رپورٹس تو سامنے نہیں آتی. اور آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کراچی میں سے پہلے بھی فیکٹری میں آتی سدگی والے واقعات اور عمارتیں گرنے کے حوالے سے رہائشی عمارتیں گرتی ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا، لینڈ مافیا وہیں کا وہیں ہے. تو عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی کہا، گورنر سندھ بھی اپنا سٹانس دے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لینڈ مافیا بھی ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، تو اب ایسے میں کیا میکنزم ہونا چاہیے اور اس میں سندھ گورنمنٹ کتنی ذمہ دار ہے ان واقعات میں؟ لینڈ مافیا بالکل ذمہ دار ہوتا ہے. اور دوسری بات، آپ رہائشی عمارتوں کی بات کرتی ہیں، گل پلازہ کے جو مالک تھے رفیق جاپان والا، وہی آرچ مال کے بھی مالک تھے. اچھا، چند سال پہلے اس میں بھی آگ لگی تھی، وہ اس میں بھی 10 لوگوں کی جان چلی گئی، وہ پلازہ بھی بالکل جو ہے نا ختم ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جتنی دیر رفیق جاپان والا زندہ رہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اتنی دیر تک تو وہ ان کا شمار کراچی کے نیک نام اور اچھے بلڈرز میں ہوتا تھا. پھر اچانک کیا ہوا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے پلازے ایک ایک کر کے جلنا شروع ہو گئے. کیا اس چیز کو بھی انکوائری میں ضرور ہونا چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ کیونکہ اگر یہ سازشی تھیوری ہے تو پھر اس کی پروب بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. دوسری بات، مراد علی شاہ صاحب نے جو باتیں کی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے. حکومت سندھ نے اس کو آن کیا اور حکومت سندھ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جناب گل پلازہ کو دوبارہ سرنو تعمیر کرائیں گے اور اس کی جتنی دکانیں ہیں اس وقت وہ ساری دکانیں اتنی ہی دکانیں بنیں گی اور وہ دکانیں ملیں گی. چلے جی اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اتنی دیر تک یہ دکاندار ہیں ان کو عارضی روزگار کا بندوبست بھی کیا جائے گا کہ جہاں پہ وہ عارضی طور پہ بھی اپنی دکانیں قائم کر کے چلے. پچھلا تو جو ہوا سو ہوا، کم از کم آگے کوئی روٹی تو کما سکے. لیکن معاملہ یہ ہے، یہاں پہ اہم سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے پیپلز پارٹی پہ جو سنگین الزامات لگائے گئے. دیکھیں اب یہاں پہ جو سیاست شروع ہو گئی ہے نا کہ ایم کیو ایم ورسز پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ کے میئر تھے، آپ کے لوگ تھے، آپ نے کراچی کا یہ حال کر دیا. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جناب یہ آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی تو توجہ ہی نہیں ہے، اور سندھ حکومت جو ہے اس کو کراچی سے کوئی ہے نہیں، اسی لیے کراچی کو تو وفاق ہی اپنے زیر انتظام لے لے. اب یہ جو نئی بحث ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئی بحث جو ہے اس پہ بعد میں بھی سیاست کرتے رہیں، لیکن خدا را
اس وقت ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں جو بیچارے وہاں کتنے خاندان تباہ و برباد ہو گئے. بالکل بالکل عمران صاحب، بے حسی کا عالم ہے کہ اس قسم کے وقت کو بھی سیاست میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا ہے کراچی کو وفاق میں شامل کر دینا چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے کچھ کہا ہے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر عمران صاحب سے لیتے ہیں ان کی رائے. آپ اس کو فی الفور پاکستان کے چلانے والے ملک کا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور اس کو وفاق کے انڈر میں لیں. یہ کسی صوبے اس جیسی صوبائی ایڈمنسٹریشن کے اتنا پوٹینشیل والا ملک جو کہ پورے ملک کو چلاتا ہے، پورے ریجن کو چلاتا ہے، وہ کسی ایسی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاور ان صوبوں کو دی ہے ناجائز، اس کا یہ ناجائز پاور استعمال کر کے ہمیں مار رہے ہیں. اچھا عمران صاحب، یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بات کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے نا، میں تو ذاتی طور پہ ان کا ایڈمائرر ہوں بطور ایک سیاستدان کے. انہوں نے جس طرح سے میئر ناظم کراچی کے طور پہ ڈیلیور کیا تھا نعمت اللہ خان صاحب کے بعد، جب وہ بنے تو انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور مشرف دور میں انہوں نے بہت کام کیا کراچی میں، اس لیے بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہاں سوال ان پہ بھی بہت سارے ہیں. کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کوئی غلط بلڈنگ نہیں بنی؟ کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں جتنے پلازے بنے ان میں اس طرح کے کسی حادثے سے نپٹنے کا پراپر انتظام موجود تھا؟ کیونکہ کراچی میں آپ یہ دیکھیں صورتحال تو یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ بیشتر پلازے یا عمارتیں ایسی ہیں جہاں پہ آگ بجھانے کا کوئی انتظام سرے سے موجود ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اور تو اور آپ یہ دیکھیں کہ 2024 میں کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پہ فائر چیف ریٹائرڈ ہوئے، آج تک اس کی نئے فائر چیف کی تقرری نہیں ہو سکی. پھر اب اس پہ یہ المیہ کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابھی تک 61 لاشیں تو وہاں پہ اب تک وہاں سے مل چکی ہیں، لیکن 88 لوگ جو آج یہ میں وہ فکر بتا رہا ہوں جو آج وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ نے اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران کوٹ کیا. انہوں نے کہا جی 88 لوگ لاپتہ ہوئے تھے جن میں سے 61 لاشیں ابھی مل چکی ہیں اور ایک خوش نصیب ایسا ہے جو زندہ آیا. اچھا جو باقی لوگ ہیں ان کی تو ابھی لاشیں بھی نہیں ملی، ان کی ہڈیاں تک نہیں مل رہی. اور ہمارے رپورٹر بابر سلیم نے ہی یہ بریکنگ نیوز دی کہ وہاں پہ جو کچھ عرصہ پہلے لاکھوں روپے خرچ کر کے کتے خریدے گئے تھے، وہ کتے بھی وہاں ابھی تک نہیں، اتنے دن گزر جانے کے باوجود وہ کتے وہاں نہیں پہنچے. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کتے مختلف افسروں کے گھروں میں ڈیوٹیاں دیتے ہوں، سیکیورٹی میں معمول اور شام کو وہاں پہ. جس ملک میں جس شہر میں اس طرح کے معاملات ہوں وہاں آپ کیا امید کر سکتی ہیں؟ بالکل عمران صاحب، اب جس طرح سے 80th امینڈمنٹ پہ بات ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ صرف ایک نعرہ ہے، جو اس امینڈمنٹ کے پیچھے تھے وہ اس کے نفاذ میں ناکام ہو گئے ہیں. تو اب آپ کے خیال میں اس آتش زدگی کا 18ویں ترمیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہے تو پھر بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. 18ویں ترمیم جو ہے اصل میں اس نے وفاق سے بہت سارے اختیارات لے کے صوبوں کو تفویض کر. بالکل. اب کیا صوبے 18ویں ترمیم بڑی اچھی ہے، لیکن دیکھیں خود آصف علی زرداری صاحب بارہا یہ فرما چکے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی بات آسمانی صحیفہ نہیں ہوتی. اب 18ویں ترمیم اگر یہ ہے تو وہ بھی کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے. اگر اس میں چیزیں وقت کے ساتھ ثابت ہوئی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تبدیل ہونی چاہیے یا جو اس طرح سے ڈیلیور نہیں جن کی وجہ سے ہو سکا یا صوبے اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے، تو اس میں اگر کوئی تبدیلی بھی آ جائے تو انہونی بات تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. لیکن اس بات کو کسی بھی بات کو سیاسی طور پہ اس کو یہ رنگ دے دینا کہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل بالکل. جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے بیان بازی سے بھی بچنا چاہیے اور جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے.